ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور وہ جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کر دیا، برائی کر دی، گناہ کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، پھر اس کے بعد اس سے توبہ کرنا چاہا، اس سے باز آنا چاہا، تو اس کی دو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو چھوڑا ہے اس پر دوبارہ نہ جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے اس سے توبہ اور استغفار کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کون ہے جو بڑے گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ انسان سے بے حیائیاں اور فواحشات ہو جاتی ہیں، خطاؤں کا مرکب ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان پھر انسان نہیں رہ جاتا، یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسی گھناؤنی حرکتیں آنے لگ جاتی ہیں کہ اس کو انسانیت کی تمیز بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو ہمیشہ سنبھال رکھو۔ انسان حیوان کا حصہ ہے، لیکن کبھی اس کے اوپر حیوانیت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، وہ جانوروں میں بھی وہ کام نہیں ہوتے جو انسان کر جاتا ہے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جب وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے جانور بھی شرمانے لگ جائیں۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ایسا شیطان بناتی ہیں؟ میں چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے اور شہوت بھی دیا ہے۔ عقل یہ صرف انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دوسرے تمام حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے۔ عقل کا مطلب صرف دماغ ہی نہیں ہوتا، عقل کا مطلب صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز، اور شہوت جس سے انسان کو برائیوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے، عقل نہیں، اور فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں، اور انسان میں دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی انسان اپنی شہوت ہوتے ہوئے بھی، شہوت اس کے پاس ہے پھر بھی بچ رہا ہے، تو وہ فرشتوں سے افضل انسان ہے۔ اس لیے کہ فرشتے گناہوں سے اس لیے بچے ہیں کہ ان کو شہوت ہی نہیں، گناہ کرنے کی سوچ ہی ان کے پاس نہیں۔ اور انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عقل ہونے کے باوجود انسان برائیوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ غلیظ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانور اس لیے نہیں بچ پاتا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے۔ جانور بڑے تھوڑے سے ہو جائیں تو ان میں ماں باپ کا رشتہ نہیں ہوتا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا۔ بچے بڑے ہو جانے کے بعد وہ ماں سے، بہنوں سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے ہاں حدود ہیں۔ اس لیے جانوروں کے ہاں وہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، تمیز دیا ہے اور حدود بیان کیا ہے۔ اگر وہ عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے ان بے حیائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو جانور سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب ہمیں خود کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، شہوت کے غلام ہیں یا پھر عقل کا استعمال کر کے گناہوں سے بچنے والے لوگ۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں تو سفر میں تھا، آج اتفاقاً آپ کے ہاں حاضر آ گیا۔
لیکن کیا یہ ہاشمی مسجد کے جمعہ کا منظر ہے جو 1:30 بجے 2 صف بھی نہ ہوتی ہو؟ کیا یہ وہی مسجد ہے جہاں پر 12:30 بجے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کس وجہ سے مسجدوں سے دوری؟ صرف یہ ایک مسجد میرے سامنے ہے، باقی کے حالات اور بھی گرے ہوئے ہیں۔ خصوصاً ہمارے شہر کے متعلق جب میرے پاس باتیں آئیں تو دل دکھتا ہے۔ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آج ایسی عیاشیوں میں مبتلا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں نے وہ چیزیں باہر پوش علاقوں میں نہیں سنا تھا جو یہاں سننے کو مل رہی ہیں۔ کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے مل کر کے اپنی بہن سے زنا کیا ہو؟ یہ معاملات یہاں پر موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرنے میں، یہ کون سی قوم میں آ گئے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس کو قرآن نے خیر امت کہا تھا؟ کیا وہ نوجوان ہیں؟ ہمارے جو علاقے یہاں پر میجورٹی کے ہیں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اور دوسری جگہوں پر وہ مذاق کی جگہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان علاقوں کا نام لے لو تو لوگ شرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کس کی ذمہ داری تھی ان بے حیائیوں سے روکنے کی، ان فواہشات سے اپنے نوجوانوں کو روکنے کی؟ حیرت ہوتی ہے کہ 2-4 حاجی صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کر کے واقعات بیان کر رہے ہیں، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے۔ دل پر چھریاں چلتی ہیں اور افسوس آپ کے اوپر ہوتا ہے، آپ ان سب کو تماشا سمجھ کر کے بیان کر رہے ہو۔ امت لٹ رہی ہے اور آپ کہانیاں بیان کر رہے ہو۔ تمہارے گھر سے تمہاری بیٹی اور تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ تمام حرکتیں ہوتی ہوں تو کیا محلے میں اسی طرح چرچے کرتے ہوئے بیان کرو گے؟ ذمہ داری کس کی تھی یہ؟ اور میں اکثر یہاں پر کہا کرتا تھا جب یہاں موجود تھا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ان علاقوں میں کہ آج بھی ہماری مسجدوں میں یہ جماعت کا جو سسٹم ہے، متولی ہونا، اراکین ہونا، جماعت کا، ان کا جو ہولڈ ہے وہ دوسرے علاقوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ جاؤ شمال ہند میں، دوسرے علاقوں میں کوئی ایسی مضبوطی نہیں نظر آتی ہے کہ مسجد کی کوئی کمیٹی پورے محلے کو سنبھال سکتی ہو، ان کے مسائل کا حل کرتی ہو۔ یہ سب سسٹم دوسری جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ جماعتوں کے اراکین جو بھی مسجدوں کے بن گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں فراموش کر دی۔ اب ان کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف کمیٹی بنانا ہے، مسجد دیکھنا ہے۔ محلے سے ان کی بھی نظریں ختم ہو گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کئی محلے ایسے ہیں جن میں نوجوان، پہلے کیا کسی کی ہمت ہوتی تھی کہ جماعت والوں کے سامنے کوئی بچے آ کر کے ایسی حرکتیں کریں یا ان کے سامنے بے حیائی کرے؟ ہوتا یہ تھا، ڈر تھا محلے والوں کو کہ ہمارے نکاح منگنی ولیمے بھی ہونے ہیں، کبھی جماعت سے بائیکاٹ نہ ہو جائے۔ ڈر لگتا تھا لوگوں کو محلوں میں کہ کسی کے گھر پر نظر نہ ڈالی جائے ورنہ جماعت میں فیصلہ چلا جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ اور آج یہ پوزیشن آ گئی کہ جماعت کو کوئی گنتا نہیں۔ تم اگر اپنا وقار کھوتے چلے جاؤ گے تو میرے عزیزو، آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ان چھوٹے بچوں کو، ہمارے، اب میں ہر ایک کا نام لے کر کے ذکر کروں تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں باتیں وائرل ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ اسکول کے 4 کلاس کے بچے کو، 4 کلاس کا بچہ مشکل سے میرے خیال سے 9 سال کی عمر کا ہوتا ہوگا، اس کے دادا میرے پاس لے کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ یہ نشہ کرتا ہے۔ میں کہا کون سا نشہ کرتا ہے یہ؟ کون سا نشہ؟ نشہ تو لوگ بیڑی، سگریٹ، گٹکا کو بھی سمجھ جاتے ہیں، بولتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، اس کو بھی نشہ سمجھتے ہیں، اور بڑے جو پرانے ہوتے تھے اس سے بھی بچتے تھے۔ تو ان کے دادا نے، بچے کا جو دادا ہے، پوتے کو جو لے کر کے آیا، کان پکڑ کر کے کہتا ہے کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے، لیکن سنا ہے کہ یہ چرس ہے، گانجا ہے، افیون ہے، یہ تمام چیزیں۔ حیرت ہوئی، 9 سال کا بچہ، سے پوچھا کہاں سے تمہارے پاس یہ سب چیزیں آئیں؟ کہا اسکول میں تو مل جاتی ہیں، باہر سے کوئی بھیا آتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ذمہ داری کا احساس کرو، یہ وہ بچے ہیں جو امت کا مستقبل ہیں۔ درد ہوتا ہے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھولی امت جس کے لیے میرے آقا رات رات بھر کھڑے ہو کر کے رویا کرتے تھے، آج وہ امت کا یہ حال ہے
کہ وہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال چکی. حالات ایسے کہ نوجوان آج یہی سوچ کر کے بیٹھ گئے ہیں جیسی ان کی عمر 16 سال کے اوپر ہونے لگی سب سے پہلا ان کا کام ہے کہ کوئی لڑکی کو پھانس لیا جائے, اس سے معاشقہ کریں, عشق کی داستانیں لکھی جائیں گی. یہی ساری زندگی کے مقاصد ہیں تمہارے. 16 سال تو میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں, اب تو اسکول کے چھوٹے سے بچے یہ تمام فنڈے حل کر کے بتا دیتے ہیں. فیس بک, انسٹا, یہ تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہے, اور وہ پرانے زمانے کے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں. بے حیائیوں کا دور آ گیا. اب مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے, ابھی جسٹ مسجد میں آتے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا, دماغ میں یہ ساری باتیں گھوم رہی تھی جب کسی نے آ کر کے مجھ سے یہ کہا کہ یہاں وہ معاملہ بھی ہے کہ بھائیوں نے بہن کے ساتھ زنا کیا ہے. قبرستان دیکھتے ہوئے مجھے میرے مصطفیٰ کی وہ بات یاد آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, ایک دور تم پر ایسا آئے گا کہ تم قبرستان کے پاس سے گزرو گے تو تمہیں یہ خیال آئے گا کاش میں اس میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. کیونکہ جو جا چکے, جو دفن ہو چکے, وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو گئے ہیں. ہمارا حال ہے ابھی مقابلے کا. ہمیں یہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. گناہوں کا ایسا دور دورہ ہے, کس سے کہا جائے. کبھی اس بات کا بھی ڈر لگتا ہے کہ پوری جماعت امت مسلمہ کو اپنے ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہیں. تمہیں کیا نہیں پتا, آج نہیں دیکھتے ہو کہ اس صبح سے شام تک سوشل میڈیا بھرا ہوا دکھتا ہے, اسلام کو گالیاں دینے والوں کی ایک انبار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نشانے نہیں بنائے جاتے. آج ٹی وی کھولو, کسی چینل کو دیکھو تو اسلام کا مذاق اڑانے والے کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بھونک رہے ہوتے ہیں. قرآن کی آیتوں پر ڈسکشن چل رہا ہے, اذان کو لے کر مسائل اٹھائے جا رہے ہیں, کلمے پر بات آ گئی, تمہیں سب پتا ہے. اور ان حالات میں جب گھر کو آگ لگی ہوئی ہے, نوجوان بچے عیاشیوں میں مبتلا ہے, یہ لڑکیوں کو پھنسانے میں مبتلا ہے, فیس بک چیٹ کرتے ہوئے پوری راتیں گزارنے میں مصروف ہیں. اور ان حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ میرے عزیزوں, صرف ہماری تقریریں نہیں, امت کا اپنا اپنا حصہ اسے ادا کرنا ہوگا. جو جس چیز کا ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری نہیں ادا کرے گا تو قیامت کے دن سوال ہوگا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اپنے نیچے والوں کا. قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا تمہارے نیچے والے بگڑے کیوں تھے, تم سے جو ماتحت تھے وہ بگڑے کیوں تھے. باپ سے اس کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا, استاد سے اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, محلے کے بڑے ذمہ دار سے اس کے محلے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہارے آس پاس رہنے والے بگڑے کیوں تھے. یہاں ذمہ داری کا احساس کرو. اب تو یہ بھی ڈر لگنے لگا, پہلے کا وہ سنہرا ماحول تھا, ہم کسی محلے سے گزرتے تھے تو اصلاح کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی, نماز جانے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی, ٹوپیوں والے, نئے نئے نوجوان داڑھیوں والے بھی نظر آتے تھے. آج خال خال ہے. ہو سکتا ہے میری یہ باتیں کچھ کو لوگوں کو بری لگ رہی ہوں گی. تبلیغ کرنے والے بہت سارے مبلغین بھی بنتے تھے, اپنوں میں سے ہی تو بنتے تھے مبلغین, وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بھی اپنا سیف زون بنا لیا کہ ہم اپنے حلقے میں رہیں گے, باقی دنیا جائے بھاڑ میں, مر رہی ہے قوم تو جائے, اس کو کون دیکھے. وہ اصلاح کا شعبہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے, اور اب تو اصلاح کرنے والے ہمارے محلے سے بھی نہیں گزر رہے ہیں. اب سنو حدیث, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اسی زمانے کے لیے شاید, حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو اصلاح کی بات کرے گا, جو ایمان کی بات کرے گا, لوگ اس کو اتنی تعجب سے دیکھیں گے جیسے چور کو دیکھا جاتا ہے. داڑھی والے کو, ٹوپی والے کو, اصلاح کی بات کرنے والے کو, حضور فرماتے ہیں جیسے زنا کرنے والے کو عیب سے لوگ دیکھتے ہوں گے, تانا دیں گے, اسی طرح سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن کو تانا دیا جائے گا, یہ دیکھو یہ مسلمان ہے, یہ دیکھو یہ ٹوپی والا ہے, یہ داڑھی والا ہے. وہ دور آئے گا, بلکہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں ہم جی رہے ہیں. لوگ آج کیوں اپنے آپ کو ماڈرن اور اپنے آپ کو سیکولر بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان تانوں سے گھبرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. میں محلے میں کھڑے ہو کر کے اگر کسی کی اصلاح کی بات کروں گا تو لوگ میرا پچھلا نکال دیں گے, مجھے بھی بولیں گے جمعہ 8 دن ہو گئے ابھی حج کو چلا تو. یہ سارے تانے تو سننے پڑیں گے میرے عزیزوں.
کیا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اتنے بڑے مشن کو نہیں اٹھایا تھا جن کے پرانے حالات یہ تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عشق اور محبت کہتے کسے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، مدینے میں لوگ شراب پیتے تھے، سب دھیرے دھیرے شراب حرام کی گئی ہے. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ شام کا وقت تھا، قہبہ خانے جہاں پر شراب بکتی تھی لوگ آ کر کے بیٹھ کر کے پیتے تھے جیسے ہوٹل ہوتے ہیں. حضرت انس کہتے میں شراب لوگوں کو پیالوں میں بھر کر دیا کرتا تھا. اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، کوئی ڈنڈورچی اعلان کر رہا تھا یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہو گئی. اعلان کانوں میں سنا. حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالی گر گئی. 50 سال 60 سال پرانی شراب وہ لوگ جمع کر کے رکھتے تھے، ایسے نہیں نئی نئی شراب، 50 سال پرانی مٹکوں میں جمع کی ہوئی شراب ہوتی تھی ان کی پینے والی، اس پہ فخر کرتے تھے. حضرت انس کہتے میں تو پیالی چھوٹ گئی. لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے کوئی اپنے منہ سے لبوں تک لگایا ہوا تھا وہیں سے اس نے پٹک دیا. آواز آئی وہیں سے پھینک دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہو گئی، پٹک دیا. میں سوچتا ہوں کبھی پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کیا صحابہ میں یہ فرما